إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں ان رشتوں کے متعلق واضح طور پہ تذکرہ کیا ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کے بعد یہ بات کہہ کے کہا کہ اس کے علاوہ جو بھی ہے ان سے تم اپنا نکاح کر سکتے ہو. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان رشتوں کے علاوہ جہاں تم چاہو نکاح کر لو. اور یہ کل بات عرض کی تھی کہ ایک مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ 4 سے زیادہ نکاح کرے، یعنی بیک وقت اس کے پاس 4 بیویاں ہونی چاہیے، اس سے زائد نہیں رکھ سکتا. یہاں پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ اور کیوں تھا؟ یہاں ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اللہ کے جو انبیاء و رسل ہوتے ہیں ان کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، دوسرے لوگ اس خاص معاملے تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے اللہ کی طرف سے بعض چیزوں کی انہیں اجازت ہوتی ہے اور نہیں. مثلا چلو یہ تو نکاح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ رکھتے تھے، وصال کا روزہ. وصال کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سحری کے وقت سحری کرے، روزہ رکھے، جب افطاری کا وقت آئے تو افطاری نہ کرے، اس کو کنٹینیو رکھے، پھر اگلا دن بھی سارا، پھر کئی دن تک یہ روزہ اسی طرح رہتا ہے. لیکن اس روزے سے اللہ کے نبی نے امت کو منع کیا. لیکن بعض صحابہ نے ایک دفعہ کوشش کی کہ اگر آپ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھ کے دیکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا. ایک دن گزر گیا، جب دوسرا دن گزر گیا تو لوگوں کی حالت غیر ہو گئی، لیکن اللہ کی شان کے اسی دن چاند نظر آ گیا. آپ نے فرمایا اگر چاند نظر نہ آتا تو پھر تمہیں پتا چلتا میرے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہے، اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، وہ معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. تو اس لیے انبیاء کے ساتھ کچھ خاص معاملے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کرتے ہیں. اسی طرح نکاح کا معاملہ جو ہے عام آدمی کو 4 سے زائد کی اجازت نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت 9 ازواج تھی. یہاں پہ اگلی بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر بالفرض تمہارے پاس ایک آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے
تو پھر کسی غلام عورت سے شادی کر لو، کیونکہ وہاں پہ خرچہ انتہائی کم ہوتا ہے، اس کا حق مہر بھی کم ہے، اور یہ اس لیے سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ انسان اس معاملے میں ظلم نہ کرے۔ تو دوسری بات جو بڑی اہم ان آیات میں سمجھائی جا رہی ہے کہ پہلی بات یہ کہ لونڈی جس سے آپ نے شادی کرنی ہے وہ مسلمان ہو۔ دوسری بات، جس کی ملکیت میں ہے اگر وہ اجازت دے گا تو شادی کر سکتے ہو، وگرنہ نہیں۔ تیسری بات یہ بتائی کہ وہ بری نہ ہو، بدکاری کرنے والی نہ ہو، اور چوتھی بات یہ کہی کہ وہ چھپ چھپ کے دوستیاں لگانے والی بھی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلی آیات میں نہ بدکاری کا تذکرہ ہے، نہ چھپ کے دوستیوں کا تذکرہ ہے۔ عرب معاشرے میں یہ تھا کہ آزاد عورت، خاندانی عورت جو ہے وہ اس بات کا سوچتی بھی نہیں تھی۔ جس طرح کہ ہندہ ابو سفیان کی بیوی جب مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم کے سامنے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہچانا، کیونکہ وہ چادر لپیٹ کے آئی تھی۔ تو آپ نے اسے کہا کہ چوری نہیں کرنی، کہنے لگی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا شرک نہیں کرنا، کسی پہ بہتان نہیں لگانا، تو آخر پہ آپ نے کہا کہ زنا نہیں کرنا۔ اس نے بڑے تعجب سے کہا کیا کبھی کوئی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ یعنی کوئی خاندانی عورت بھی ایسا کر سکتی ہے؟ اور یہ دوستیاں لگانا اور یہ زنا کرنا یہ کمینے لوگوں کا، کمینے خاندانوں کا کام ہے، اچھے خاندانوں کا یہ وصف نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے کہ تم نکاح کر لو أَن يَنْكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو پھر لونڈی کیوں؟ جب وہ لونڈی بنی تھی تو اس وقت کفار کے ہاں سے آئی تھی، لیکن اسلام کی توفیق مل گئی۔ اسلام نے غلام اور لونڈی کے متعلق بہت سی ایسی باتوں کا حکم دیا کہ اگر یہ غلطی ہو جائے تو غلام آزاد کر دو، لونڈی آزاد کر دو۔ مثلا انسان قسم اٹھا لیتا ہے، قسم اٹھانے کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو غلام آزاد کرو، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 3 دن روزے رکھو۔ تو اگر کوئی کام بھی نہیں ہوا تو ویسے ہی انسان کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک ایک جوڑ کے بدلے اللہ اس کی جسم کے جوڑوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اسلام نے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جو اسلام پہ بہتان لگایا جاتا ہے۔ حقیقتاً میں یہ عرض کر دوں، کچھ ایسے قانون ہوتے ہیں جو عالمی قوانین ہوتے ہیں، ہر ملک اس کی پابندی کرتا ہے۔ پہلے زمانوں میں یہ تھا کہ جب کوئی ملک کسی ملک پہ فتح کرتا تو ان کے لوگوں کو یا قتل کر دیا جاتا یا جلا دیا جاتا یا کوئی اذیتیں دے کے مار دیتے۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ انہوں نے کہا یہ بہت ظلم ہے کہ کسی قوم کو بالکل ہی ختم کر دینا، اس کا کوئی متبادل حل ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ جو ہے نا اس وقت جو دنیا کے بڑے لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں جلانے، انہیں مارنے کے بجائے انہیں غلام بنا کے کام لے لو، چلو انسان بچ تو جائے۔ تو اسلام نے فوری طور پہ اس حکم کو باقی رکھا، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی غلام اور لونڈی کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ اسلام کا لوگوں پہ احسان ہے
کہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ کے دور میں پوری دنیا فتح ہو گئی، تو اگر یہ معاملہ آپ اس طرح چھوڑ دیتے تو پوری دنیا مسلمانوں کی غلام ہوتی۔ تو اسلام نے یہ معاملے ختم کیے ہیں۔ تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لونڈی جس مالک کی ملک میں ہو اسے اس سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے ویسے ہی یوز کر سکتا ہے، اور اس کی اولاد جو ہوگی وہ جائز اولاد ہوگی۔ لیکن اسلام نے یہاں بھی ایک حکم دیا، جب کسی کی لونڈی کے بطن سے بچہ پیدا ہو جائے تو وہ خود بخود آزاد ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ ایک مالک کے پاس کئی لونڈیاں ہیں، اسے ضرورت ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی آدمی کسی بڑے خاندان میں شادی نہیں کرنے کی استطاعت رکھتا تو وہ کوئی اگر مسلمان مومنہ لونڈی ہے اس کے مالک کی اجازت سے اس سے شادی کرے، یہ نہیں کہ باہر شادی کر لے۔ کہا اس کے مالک کی، ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، بعضکم من بعض۔ یہ یاد رکھیں، اگر کوئی چھوٹا ہے یا کوئی جسے اللہ نے بڑی وسعتیں دی ہیں، یہ کوئی الگ سے خاندان نہیں ہے، یہ ایک دوسرے میں سے ہے، یعنی آدم کی اولاد میں سے ہیں، وہ اگر غلامی میں چلا گیا اللہ نے اسے آزاد رکھا تو اگر وہ بھی کسی لڑائی میں قید ہو جاتا تو وہ بھی غلام ہوتا۔ تو کہا بعضکم من بعض فانکحوہن باذن اہلہن، کہا نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن بالمعروف، یہ نہیں کہ لونڈی سمجھ کے اسے حق مہر نہ دو، کہا ان کو ان کا حق مہر دو۔ لیکن یہاں بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد عورت کے حق مہر کی مالک وہ خود ہوتی ہے، لیکن لونڈی جو ہے اس کے حق مہر کا مالک اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محصنات غیر مصافحات، پاکیزہ عورتوں سے شادی کرنا، ولا متخذات اخدان، ایسی کسی عورت سے شادی نہ کرنا جو چھپ کے دوستی کرتی ہے۔ اگر وہ لونڈی بھی ہے اور چھپ کے دوستی کرتی ہے تو کہا نہیں کرو، تو جو آزاد عورت دوستیاں کرتی پھرے تو اس سے شادی تو بالاولیٰ کسی مومن کو نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایسی عورت جو ایماندار ہے اسے بھی حکم دیا گیا کسی ایسے لڑکے سے شادی نہ کرے جو چھپ کے یا ظاہراً دوستی کرتا ہے کسی سے، یعنی یہ گندگی کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا۔ آج بدقسمتی سے قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے شادی بعد میں ہوتی ہے، دوستیاں پہلے ہوتی ہیں، اور وہ اس دوستی میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اسلام نے اس چیز کا رستہ بند کر دیا کہ جو انسان کی خباثت یا غلاظت کی طرف لے جاتا ہے اور عورتوں کی عصمت پامال ہو جاتی ہے، اس رستے کو بند کر دیا، تاکہ عورت کے اوپر یہ بہت بڑا ایک ڈانٹ ہے کہ اگر دوستی کی تو تم سے ایک ایماندار شخص شادی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اگر لونڈی ہوتے ہوئے کوئی وہ غلطی کرتی ہے تو اسے عام آزاد عورت کے برابر سزا نہیں ملے گی، اس سے آدھی ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کہ کچھ ایسی لونڈیوں کے متعلق پتہ چلا تو انہوں نے بعض کبار صحابہ کو حکم دیا کہ انہیں 50 درے مارو، کیونکہ جو آزاد عورت ہے اسے 100 درے کی سزا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ اس کے بعد میں کہاں جاؤں گا، میرا معاملہ کیسا ہوگا، تو کہا فَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، پھر صبر کرو تمہارے لیے یہ بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم،
اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق عمومی طور پہ دروس میں کسی مجلس میں باتیں ہوتی ہی نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، لازم ہے، اور حقیقتاً ان باتوں پہ شرم نہیں کرنی چاہیے، پوچھنے میں بھی سننے میں بھی۔ عمومی طور پہ ہوتا ہے یہ کیا ہے جی، یہ کون سی بحث لے کے شروع ہو گئے؟ تو میرے عزیز بھائی، یہ ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں جس سے ہمیں ہر حالت میں گزرنا ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسے حالات میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس معاملے میں ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اسی رستے پہ چلائے جس کا حکم اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر